السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما كانوا مہتدین۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 13 سے میں نے تلاوت کی ہے۔ اگرچہ یہ دو آیات 14 اور 15 جو میں نے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 14 اور 15، یہ دونوں کل ان کا ترجمہ ہو گیا تھا، لیکن چونکہ تھوڑا سا ربط ہے ان کا اگلی آیات کے ساتھ، تو اس لیے یہاں سے جو ہے ہم شروع کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب منافق ملتے ہیں، لقو ملتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا ملاقات کرتے ہیں،
الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، جو سچے مومن ہیں۔ الذین آمنوا قالوا آمنا، تو انہیں دیکھتے ہی فوراً کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی ایمان لا چکے ہیں، ہم بھی ایمان لے آئے ہیں۔ ایمان والوں کو جب منافق دیکھتے ہیں، ملتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی ایمان لانے والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس الگ ہوتے ہیں، ایمان والوں کے سامنے سے جب ہٹ جاتے ہیں، اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، یعنی اپنے بڑوں کے پاس، اپنے قائدین کے پاس، اپنے رہبروں رہنماؤں کے پاس، اپنے پیشواؤں کے پاس، قالوا انا معکم، تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انا معکم، ہم صرف تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، یہ جو ہم ایمان والوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یہ ہم صرف مذاق کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ گویا منافق یہ باور کراتے ہیں اپنے بڑوں کو کہ آپ گھبرائیے نہیں، کہیں آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم صحیح ایمان لے آئے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل گئے ہیں، بلکہ حقیقت میں ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ البتہ یہ جو ہم ان سے ظاہری طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم ایمان لا چکے ہیں، یہ ہم ان سے استہزاء کرتے ہیں، یعنی ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا حامی و ناصر ہے، اور ایمان والوں پہ کوئی ایسی بات کرے اس کا جواب اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے، اور جو ایمان والوں کے ساتھ کوئی ایسی ظلم و زیادتی کرے تو اس کا بدلہ بھی اللہ ہی لیتا ہے۔ تو فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان سے استہزاء فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اس استہزاء کی سزا دیتا ہے، سزا دے گا، ان کو اس کا بدلہ دے گا۔ اللہ یستہزئ بہم، جیسے ہی وہ کلمہ انہوں نے کہا، اسی طرح ان کے جواب میں یہ الفاظ وہی استعمال کیے گئے۔ حالانکہ ظاہری بات ہے ان کا استہزاء اور ہے، مذاق اڑانا، اور اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ اللہ بھی ان سے استہزاء فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ہے یہ اور ہے، لیکن من باب المشاکلہ، یعنی جیسے انہوں نے کہا ویسے ان کو جواب دینے کی خاطر فرمایا کہ تم تو ایمان والوں سے مذاق اڑا رہے ہو ان کا، تو اللہ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح استہزاء فرماتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور اللہ کا استہزاء فرمانا کیا ہے؟ اور انہیں بڑھاتا ہے فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، بٹکتے پھریں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس استہزاء جو انہوں نے کیا ایمان والوں کا، اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت کی طرف آنے سے ہی دور کر دیا، ان کو سرکشی میں بڑھا دیا، ان کو اسی اپنی روش پہ چلا دیا۔ تو یہاں تک منافقین کی جو ہے وہ صفات بیان ہوئیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں نتیجہ جو ہے وہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ جیسے ایمان والوں کے بارے فرمایا تھا نا، اولئک ھم المفلحون، کہ یہ کامیاب لوگ ہیں، دنیا و آخرت میں فلاح پانے والے ہیں، دنیا میں بھی اطمینان و سکون کے ساتھ رہنے والے ہیں، اور آخرت میں بھی انہی کے لیے کامیابی ہے۔ اور پھر کافروں کے انجام کے بارے میں فرمایا تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کافروں کے لیے بڑا عذاب ہے، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جو کافر ایمان نہیں لاتے ان کا بھی انجام بتلا دیا۔ اب ان کے بارے بھی اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک الذین،
فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، منافق وہ لوگ ہیں، اشتروا جنہوں نے خرید لیا، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، یعنی یہ پیچھے جو گزرے ہیں جن کی صفات ایسے لوگ، اولئک انہی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو پیچھے بیان ہوئی صفت منافقین کی جو وہ کرتے ہیں، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں الذین جنہوں نے اشتروا خرید لیا، الضلالۃ گمراہی، ضلال کہتے ہیں اس ایسی چیز کو جو کسی کو ملے ہی نہ، رستہ گم ہو گیا، گمراہ ہو گیا، یعنی گمراہ جو ہم اپنی اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں، یعنی جو جس راستے پر جانا تھا وہ راستہ اس سے گم ہو گیا، تو گویا وہ اب منزل تک تو نہیں پہنچ پائے گا نا۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو بالہدا، ہدایت کے بدلے۔ جو خریدنا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز آپ خریدتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے وہ دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ خریدار جو ہوتا ہے وہ پیسے دیتا ہے، اور آگے جو جس کے پاس کچھ لینا ہے وہ اس کو اس کے بدلے میں سامان وغیرہ دیتا ہے۔ تو گویا یہاں بھی ان منافقین نے جو سودا کیا، یہ جو پیچھے اس کو اللہ تعالیٰ نے خریدنے سے اور تجارت سے تشبیہ دی، لیکن یہ فرمایا یہ اتنے بے وقوف اور بے عقل ہیں کہ انہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، حالانکہ ان کے لیے موقع تھا سوچنے کا، سمجھنے کا، یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ حق ہے، یہ دونوں گروہ تھے اس میں، ان کو پتہ تھا، اور ایک بار وہ اظہاری ایمان بھی لا چکے ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہدایت کو خریدتے، جب خریدنا ہی ہے تو اچھی چیز خریدتے، لیکن یہ اتنے بے وقوف ہیں کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا۔ اب ظاہری بات ہے جب سودا ہی ان کو خسارے والا ملا تو فرمایا فما ربحت، پس نہ نفع دیا۔ یہ فا کا معنی اردو میں پس کرتے ہیں، تو بھی کہیں ہوتا ہے ایسی مناسبت ہو، ما کا معنی نہیں، ربحت نفع بخش نہ ہوئی، ربحہ یعنی کسی چیز کو جب آدمی خریدتا دیتا ہے تو ظاہر ہے اس میں نفع ہوتا ہے نا، یا نقصان ہوتا ہے، تو فرمایا ان کو فما ربحت، پس نہ نفع دیا، نہ نفع بخش ہوئی، تجارتہم ان کی تجارت۔ جب گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا تو کہاں نفع کہاں ہوا، یہ تو ٹوٹل خسارے میں چلے گئے۔ چند دن کی دنیا کی زندگی گزار کر ابدی عذاب میں مبتلا ہوں گے، تو یہ خسارے میں، نقصان میں ٹھہرے۔ فما ربحت، پس نہ نفع دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، اور پھر یہ اتنا بڑا خسارہ ہوا، وما کانوا مہتدین، اور نہیں وہ ہدایت پانے والے، وما کانوا اور نہیں وہ مہتدین ہدایت پانے والے، اس لیے کہ جب سودے میں ہی انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی خرید لی، ایمان کو چھوڑ کر کفر اور نفاق لے لیا، حالانکہ ان کے بس میں تھا، اختیار میں تھا کہ ایمان کو لے لیتے، کیونکہ ان کے سامنے ایمان بھی تو ظاہری طور پہ تو قبول کیے ہوئے تھے نا۔ منافق جو ہوتا ہے وہ ظاہری طور پہ ایمان کا مدعی ہوتا ہے، تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ایسی تجارت کرتے کہ ان کو نفع ہوتا اور یہ ہدایت والے بن جاتے، ان کے لیے موقع تھا، لیکن انہوں نے بجائے اس کے ہدایت کے بدلے میں
گمراہی کو خود خریدا، کیونکہ جو شخص بھی غلط روش اختیار کرتا ہے اس میں اس کا پورا اختیار ہوتا ہے، اس میں زبردستی نہیں ہوتی۔ تو منافقوں کے لیے میدان کھلا تھا، چناؤ کے لیے ان کے پاس سب کچھ تھا، دلائل بھی تھے، سامنے حق نظر بھی آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب اس دین کو بڑے واضح طریقے سے لے کر پیش کر رہے ہیں، اس لیے ان کے لیے بڑا واضح موقع تھا، بڑا کھلا ان کے لیے چانس تھا کہ یہ ہدایت کو خریدتے گمراہی کے بدلے میں، لیکن انہوں نے خود انتخاب کیا، گمراہی کو لے لیا، یعنی کفر کو دل میں بٹھا لیا اور ایمان کو زبان پہ اظہار کے لیے لے آئے۔ جب ایسی حالت ہو جائے، جان بوجھ کے کوئی شخص ایسا کرے تو وہ ہدایت نہیں پاتا۔ ہدایت اسے آتی ہے جو بھولے بھٹکے میں غلطی پہ لگا ہوا ہو، اور جب اس کے سامنے صحیح چیز آئے تو وہ فوراً قبول کر لیتا ہے، لیکن جو جان بوجھ کر سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی، سب کچھ جانتے ہوئے بھی، سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی پھر نہیں مان رہے، تو ایسے شخص، ایسے لوگ پھر ہدایت کے لیے، ہدایت کی طرف نہیں آتے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ آج کے جو موجودہ مسلمان ہیں، یہ بڑے بڑے گناہ جو خاص کر کے شرک و بدعت ہے، اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، اگر وہ یہ سمجھ کر کریں کہ ہم شرک کر رہے ہیں، ہم بدعت کر رہے ہیں، پھر تو اس سے توبہ کی توفیق مل جائے گی، کیونکہ کبھی نہ کبھی وہ تو سوچیں گے، لیکن چونکہ ان کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ کار ثواب کا کام ہے، یہ کار ثواب ہے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کے حبیب خوش ہوتے ہیں، اولیاء اللہ خوش ہوتے ہیں، چونکہ ان کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے، اب وہ بیچارے اس سے توبہ کی توفیق پھر کم ہی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے عام قاعدہ ہے کہ جب تک کوئی انسان کسی گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے، کرتا تو گناہ ہے، لیکن اس کے ذہن میں ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ گناہ ہے، یہ ہمارے دین میں جائز نہیں ہے، تو وہ ایسا انسان کبھی کبھار، کبھی نہ کبھی اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں کھٹکا رہتا ہے اور ایمان اس کو متنبہ کرتا رہتا ہے کہ تم یہ کام غلط کر رہے ہو۔ لیکن جب ایک انسان ایک چیز کو غلط سمجھتا ہی نہیں تو وہ چھوڑے گا کیسے؟ اس لیے یہاں منافقین کے بارے میں بھی یہی فرمایا، وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اب چونکہ انہوں نے خود گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا ہے، کفر کو، نفاق کو دل میں بٹھا لیا ہے اور زبان پہ کلمہ اسلام کا رکھ لیا ہے، تو ایسی حالت میں یہ توبہ کیسے کریں گے؟ اس لیے بہت کم منافقین تھے جنہوں نے توبہ طائب کی، کچھ ہوئے تھے، آگے چل کر آئے گا اس کا ذکر، لیکن اکثریت جو تھی وہ اپنے اسی کفر و نفاق پر ہی دنیا سے گئی، حتیٰ کہ سب ان منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول، وہ بھی اسی کفر و نفاق پر جو ہے اس کی موت واقع ہوئی۔ تو بہرحال فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ جو لوگ ہیں انہوں نے خرید لیا ہے خود گمراہی کو ہدایت کے بدلے، کفر کو ایمان کے بدلے، یا گمراہی سے مراد کفر ہے، نفاق ہے، اور ہدا سے مراد اسلام ہے، ایمان ہے۔ تو چونکہ خود انہوں نے خریدا ہے تو یہ ایک تجارت خود کر رہے ہیں، فما ربحت تجارتہم، پس نہ نفع دیا ان کی تجارت نے ان کو، فما ربحت، پس نہ نفع دیا تجارتہم، ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ ہدایت پانے والے۔ جب ایک اس لیول پہ آدمی چلا جاتا ہے کہ گناہ کو، غلطی کو غلطی نہیں سمجھتا اور اس پہ ڈٹ جاتا ہے، تو پھر اس سے جو ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اس کے لوٹنے کی امید نہیں رہتی۔ یہاں تک ان منافقین کے بارے میں
صفات بتا کر آگے ان کا انجام بتا دیا گیا، اور یہ گزشتہ جو منافقین کی ہیں 10 صفتیں بیان ہوئیں ان آیات میں، 10 صفتیں ان کی منافقین کی بیان ہوئیں۔ تو بہرحال ان کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں بیان کی کہ ان کی مثال کیسے ہے، کیونکہ جو مثال ہوتی ہے اس سے آدمی اور زیادہ سمجھتا ہے۔ تو فرمایا مثلہم، اور قرآن کریم میں بہت ساری مثالیں دی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم اس لیے مثالیں دیتے ہیں کہ کم سے کم جو عقل والے لوگ ہیں، جو علم والے لوگ ہیں، وہ تو مانیں بات کو، اس کو سمجھیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں مثلہم، مثلو مثال، ہم ان کی یعنی ان منافقین کی جو پیچھے ذکر ہوا جن کا، مثلہم مثال ان کی، کمثل الذی مثل اس شخص کے ہے، ان کی مثال، مثلہم ان کی مثال منافقین کی، کمثل الذی اس شخص کی طرح مثال طرح ہے، اس شخص کی مثل ہے، اس شخص کی طرح ہے، الذی استوقد نارا جس نے آگ جلائی، آگ جلائی مقصد کے لیے، بے مقصد نہیں، کیونکہ یہ جو استو آیا ہے نا، استوقد نارا، اس میں طلب ہوتی ہے، اس فعل میں جس میں اس طرح سین اور تا آتے ہیں وہاں طلب کے معنی میں ہوتی ہے، جیسے استغفار ہے مغفرت طلب کرنا، استسقاء ہے پانی طلب کرنا، بارش طلب کرنا۔ تو اس شخص کا کچھ مقصد تھا، اس کے لیے اس نے آگ جلائی، یا تو سردی تھی تو تھوڑی گرمائش لینے کے لیے، یا اندھیرا تھا روشنی حاصل کرنے کے لیے۔ تو فرمایا ان منافقین کی مثال اس شخص کی طرح ہے، الذی استوقد نارا جس نے جلائی آگ، استوقد جس نے جلائی، جلائی نارا آگ، فلما اضاءت پھر جب، فلما پھر جب، پس جب، دونوں طرح معنی ہو سکتا ہے، فا کا معنی پس بھی کرتے ہیں پھر بھی ہوتا ہے، پھر جب، لما جب، فلما پھر جب، اضاءت روشن ہو گیا، روشنی ہو گئی، اضاءت اس نے روشن کر دیا، یعنی آگ نے جب اس نے آگ جلائی، فلما اضاءت تو جب اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ اس کے ارد گرد کو، ما حولہ جو اس کے آس پاس کو، ما حولہ جو اس کے ارد گرد ہے، یعنی آگے پیچھے دائیں بائیں جو اس کے آس پاس ہے، جب آگ نے اس کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم تو اللہ ان کی آگ کو لے گیا۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ آدمی اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے پاس کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے جو آگ کے نور سے اور آگ کی گرمی سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ تو فرمایا جب اس نے آگ نے روشن کر دیا اس کے ارد گرد کو، ذہب اللہ بنورہم اللہ ان کی روشنی کو لے گیا، وترکہم اور انہیں چھوڑ دیا، وترکا اور چھوڑ دیا، ہم ان کو، فی ظلمات اندھیروں میں، فی کا معنی میں، ظلمات اندھیرے، لا یبصرون کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ ظاہری بات ہے جب اندھیرا ہوگا تو کیا نظر آئے گا، آگ جلی تو کچھ روشنی ہوئی۔ تو فرمایا ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب اس آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا، اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم تو اللہ ان کی آگ کو، ان آگ کو نہیں فرمایا،
اس روشنی کو لے گیا۔ اللہ نے آگ کو بجھا دیا تو جو روشنی تھی جس سے وہ فائدہ اٹھانے والے تھے وہ چیز چلی گئی، راکھ رہ گئی، وہ تو بیکار ہے۔ تو فرمایا اللہ ان کے روشنی کو لے گیا، وہ جو آگ کی روشنی تھی آگ بجھ گئی، جب آگ ہی بجھ گئی تو روشنی ختم ہو گئی۔ تو فرمایا ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کی روشنی کو لے گیا، وترکہم فی ظلمات، اور انہیں چھوڑ دیا تاریکی میں، اندھیرے میں، لا یبصرون، نہ کچھ دیکھتے ہوئے۔ لا کا معنی نہیں ہے، یبصرون دیکھتے ہوئے، یعنی کچھ بھی انہیں نظر نہیں آ رہا۔ یہ مثال بیان کی کہ یہ جو منافق ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ یہ پہلے سے کچھ ایمان لائے تھے، ظاہری طور پہ لائے، پھر اگر یہ تھوڑا سا محنت کرتے، ہدایت کے طالب بنتے تو وہ ایمان ان کے دلوں میں بیٹھ جاتا، لیکن انہوں نے الٹا کیا، گمراہی کی طرف ان کی وہ مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے زبان پہ کلمہ اسلام کا اظہار کرنا شروع کر دیا اور دل میں کفر بٹھا لیا۔ تو گویا ایک چیز ملا ہوا نور، ایمان کا نور انہیں پہلے شروع میں یعنی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے شروع میں وہ کچھ ایمان کے بہت قریب پہنچ چکے تھے، صحیح ایمان کے، کیونکہ منافقوں میں دو قسم کے منافق تھے۔ ایک وہ منافق تھے جو بالکل دل میں پورا کفر رکھتے تھے اور زبان پہ صرف اسلام کا اظہار کرتے تھے۔ ایک وہ منافق تھے جو تھے تو اندر سے ان کے اندر بھی کفر اور نفاق تھا، لیکن اس میں بھی وہ متردد تھے، کبھی کہتے کہ ہو سکتا ہے یہ دین سچا ہے کہ نہیں، کبھی کچھ، یعنی ان میں ایک قسم کا جو تھا وہ ٹھہراؤ نہیں تھا۔ تو یہاں فرمایا کہ اب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نور اسلام کا جو ہے توحید کا، قرآن کا نور جب پھیلانا شروع کیا اور لوگوں نے اس کو نور کو قبول کرنا شروع کر لیا، تو اچانک سے کچھ لوگوں کا جو وہ نور تھا دل کا، ایمان کا، وہ مٹ گیا۔ تو مٹا کیوں؟ کیونکہ وہ خالص نہیں تھے، ان میں اخلاص نہیں تھا، وہ سچے مومن نہیں تھے، ورنہ جو سچے مومن تھے ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو چونکہ منافق متردد ہوتے ہیں اور زبان سے کچھ کہتے ہیں، دل میں کچھ ہوتے ہیں، اس لیے یہاں ان کو اس مثال سے واضح کر کے سمجھایا گیا کہ ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے کسی فائدے کے لیے آگ جلائی، جب آگ کے ارد گرد جو بھی لوگ بیٹھے تھے سب نے روشن کر دیا تو اچانک وہ آگ بجھ گئی۔ ذہب اللہ بنورہم، اللہ اس نور کو، اس روشنی کو لے گیا۔ یہاں مراد ہے کہ ان منافقوں کے اندر جو ایمان کی جو اصل چنگاری پہلے شروع سے تھی، جب انہوں نے اپنے نفاق کو اس پہ غالب کر دیا تو اللہ نے وہ نور کی چنگاری ایمان والی بجھا دی اور نرا کفر ان کے اندر رہ گیا۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اب انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو یہ جو ہے یہ منافقین کے لیے پہلی مثال ہے۔ پھر فرمایا اصل بات کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کسی پہ نہ جبر کرتا ہے، نہ اللہ پاک کسی کو ہدایت سے محروم کرتا ہے۔ اگر کوئی ہدایت کی طرف آتا ہے، ہدایت قبول کرتا ہے تو اللہ تو اس کے لیے، اللہ تو ہدایت دینا چاہتا ہے، اسی لیے اللہ نے نبی بھیجے ہیں، قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ جبر تو نہیں کر رہے۔ فرمایا اصل وجہ کیا ہے، صم بکم، صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں۔ صم کہتے ہیں اس کو جو کچھ سنتا نہ ہو، ویسے عام جو ہے اصل معنی میں بہرے کو ہی کہتے ہیں۔ بکمن ایسا گونگا آدمی جو بولتا نہ ہو، عمیٌ اندھے ہیں جسے کچھ نظر نہ آتا ہو۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، پس وہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ اب یہاں
منافقین میں کیا حقیقی طور پہ بہرے، گونگے، اندھے تھے؟ تو ایسا نہیں ہے، وہ حقیقی طور پہ تو بہرے نہیں تھے، وہ گونگے بھی نہیں تھے، وہ اندھے بھی نہیں تھے۔ تو یہاں فرمایا کیا جا رہا ہے؟ فرمایا یہ بہرے ہیں اس اعتبار سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہیں، لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ قرآن کو سنتے ہیں لیکن اس پر اس طرح عمل اور ایمان اور عمل نہیں کرتے۔ تو جو شخص سن کر پھر مانے نہیں، اسے بہرا ہی کہا جاتا ہے۔ عام روٹین ہے دنیا کی، آپ کسی کو آواز دیں تو وہ آپ کی بات کو سن کر انسنی کر دے، جواب نہ دے تو آپ دوسری بار کہیں گے وہ بہرے ہو، تم سن نہیں رہے، حالانکہ وہ سن رہا ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ سنتے تو تھے لیکن اس سنی ہوئی بات سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، اس پر ایمان صحیح نہیں لاتے تھے، اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ اس لحاظ سے یہ بہرے ٹھہرے۔ اور اسی طرح بکمن، گونگے تھے، عام باتیں کفر نفاق کی کرنے میں بڑے دلیر تھے، لیکن ایمان اسلام کی بات جب ان کو کہنے کو کہا جاتا تو یہ ایسے ہوتا ہے جیسے یہ گونگے۔ گونگا وہ آدمی ہوتا ہے جو بول نہیں سکتا، تو گویا یہ منافق ویسے گونگے نہیں تھے، یہ تو بہت کچھ کہتے تھے، آگے آئے گا قرآن میں، لیکن چونکہ جو اصل بات تھی بولنے والی، اسلام کی، دین کی، توحید کی، رسالت کی، اس کو بولنے سے یہ گونگے تھے۔ اور اسی طرح عمیٌ، دین اسلام کے معاملے میں یہ اندھے تھے، اندھے، نہ یہ بات سن کر غور کرتے، نہ بول کر اس پر اپنے آپ کو لانے کی کوشش کرتے، اور نہ ہی دیکھ کر یہ سمجھتے۔ اور جب ایسی حالت ہو، آدمی صحیح بات کو سن کر انسنی کر دے، جیسے اس نے سنا ہی نہیں، تو ایسے شخص کو بہرا کہا جاتا ہے۔ وہ ہوتا بہرا نہیں ہے، لیکن اصل بات سے جو کہ وہ محروم ہو گیا ہے، اس لیے وہ بہرا جو ہے وہ ٹھہرا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ اب جب ان کی حالت ایسے ہو گئی ہے جیسے بہرا ہو، جیسے گونگا ہو، جیسے اندھا ہو، تو جب آدمی اس نوبت پہ پہنچے تو یہ اسے کہاں سے سمجھ آئے گی؟ تو اس لیے فرمایا بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، پس یہ ایمان اسلام کی طرف لوٹنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اخبار دے دی، خبر دے دی، اور ایسا ہی ہوا کہ منافقین میں جو لوٹے ہیں وہ وہی لوگ تھے جو تردد میں تھے، تذبذب میں تھے، جن کو کوئی مغالطہ لگا ہوا تھا، وہ ایک چند لوگوں نے توبہ طائب ہو گئے، لیکن جو اکثریت تھی منافقین کی، جن کا ذکر آگے بہت زیادہ آئے گا، وہ اسی طرح کفر و نفاق پر ڈٹے رہے۔ اس لیے اس پر بہت ساری جو ہے آیات ہیں۔ شاید اس میں یہ بھی حکمت ہو کہ اس امت کی طوالت جب عمر میں طویل ہونا تھا تو ایسے لوگ بے شمار آنے تھے اس میں، جیسے آج کل ہمارے دور کا زمانہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں کچھ ہے، زبانوں پہ کچھ ہے، دل میں کیا ہے اور زبان پہ کیا ہے۔ تو شاید اللہ تعالیٰ نے یہ متنبہ کرنے کے لیے کہ یہ جو روش ہے یہ منافقین کی ہے، اہل اسلام کی نہیں ہے، ان آیات کو تفصیل سے بیان کیا، منافقوں کی صفات کو تفصیل سے بیان کیا۔ اب متقین کی پیچھے 6 صفتیں بیان کی، کافروں کے لیے 2 آیات میں بات نمٹا دی کہ جو نہیں مانتے ان کے لیے اللہ کے ہاں عذاب ہے، اور جب وہ کفر پہ ڈٹ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگا دی جاتی ہے، دلوں پر، کانوں پر اور آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، تو کیسے مانیں گے وہ؟ پھر آگے 13 آیات میں منافقین کی صفات بیان ہوئی، اور ان 13 آیات میں 10 صفتیں ہیں منافقوں کی جو ان آیات میں بیان ہوئی ہیں، اور 2 مثالیں بھی دی گئیں تاکہ ان کو
آدمی خوب سمجھ لے کہ یہ جو روش ہے یہ اللہ تعالیٰ کو کسی صورت میں پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص دل میں کفر رکھے اور زبان سے اسلام کا اظہار کرے، اور نہ ہی یہ ایمان اور اسلام تک ایسے لوگ پہنچ سکتے۔ پھر آگے ایک اور مثال دی، فرمایا او کصیب من السماء، او یا اس کا معنی ہوتا ہے یعنی یا وہ مثال جو اوپر ذکر ہوئی، یا پھر ان کی مثال اس طرح ہے، او کصیب، یا جیسے تیز بارش ہو، کا تشبیہ کا ہے، جیسے کا معنی جیسے، صیب تیز موسلا دار بارش، من السماء آسمان سے، یا ان کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے تیز بارش برسے، موسلادھار بارش برسے، اس میں فیہ، اس میں ظلمات، اس میں اندھیرے ہوں، ظلمات اندھیرے ہوں، ورعد اور کڑک ہو، گرج ہو، یہ جو گرج چمک کے ساتھ کبھی بارش آتی ہے بڑی تیز، اسی کی مثال دی جا رہی ہے۔ ورعد گرج، کڑک، وبرق اور بجلی، یعنی فرمایا یا ان کی مثال اس موسلادھار بارش کی طرح ہے، تیز بارش کی طرح ہے جو آسمان سے برستی ہے، جس میں اندھیرے، ورعد اور گرج، وبرق اور بجلی ہوتی ہے۔ اور یہ ایسے لوگ، یہ جو منافقین کی طرح کے لوگ ہیں، یہ جو لوگ ہیں، یجعلون اصابعہم، وہ ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلیاں۔ ویسے یجعلون کا معنی کسی چیز کو بنانا بھی ہوتا ہے، کوئی کام کرنا بھی ہوتا ہے، تو یہاں معنی کہ الفاظ کی رعایت سے وہ دے لیتے ہیں یا ٹھونس لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، اصابع انگلیاں، ہم وہ منافقین، وہ ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، وہ ٹھونس لیتے ہیں، دے لیتے ہیں انگلیاں، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، من الصواعق، صاعقہ کہتے ہیں بہت تیز آواز کو، یہ جو ویسے تو یہ آتا ہے ایسی آگ جو جلا ڈالے، صاعقہ یعنی ایسی آگ جو کسی چیز پر پڑے تو ڈرا ڈالے۔ یہاں شدت الصوت ہے، یعنی بہت تیز آواز، جو بارش کی، اس کی گرج کی، بجلی کی جو کڑک ہے، جو آواز گرج ہے، تو فرمایا وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، من الصواعق بجلی کی گرج کی وجہ سے، یعنی وہ جو کڑک ہوتی ہے، وہ جو بجلی کی چمک ہوتی ہے اور پھر ساتھ آواز ہوتی ہے زور سے، اس کے کو دیکھ کر یہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں۔ کیوں؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے، حذر ڈر، الموت موت سے، یعنی ظاہر ہے جو بارش جب تیز ہو رہی ہو اور گرج چمک کے ساتھ ہو اور کوئی اس میں جو چل رہا ہے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لے، موت کہ کہیں یہ مجھ پہ نہ پڑے، تو اس سے اس کو وہ گرج چمک سے بچ تو نہیں پائے گا نا اگر وہ اس پہ گرنے لگے تو فرمایا ان کی مثال اس تیز بارش کی طرح بھی ہے جو آسمان سے برسے، من السماء، جس میں اندھیرے ہوں، گرج ہو، بجلی ہو، اور دے لیتے ہیں یہ اپنی انگلیاں، یجعلون
اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق گرج کی وجہ سے، کڑک کی وجہ سے، حذر الموت موت سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں یہ ہم پہ گرے نہ اور ہم مر نہ جائیں۔ حالانکہ ایسے کیا بچا جا سکتا ہے؟ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو احاطہ میں لیے ہوئے ہے، یعنی اللہ کافر جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے ان کے گرد محیط ہے، احاطے میں ہیں، وہ باہر نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے باہر نہیں ہیں۔ تو فرمایا اب ایسا آدمی جو بارش میں جا رہا ہو اور گرج چمک سے وہ کانوں میں انگلیاں دے لے موت کے ڈر سے، تو کیا وہ اس سے بچ سکتا ہے؟ کیا کانوں میں وہ نہ سنے، یعنی اگر وہ نہیں بھی سنتا تو کیا نہ سننے سے اگر وہ گرج بجلی اس پہ پڑتی ہے یا پڑے اس پر، تو کانوں میں انگلیاں دینے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ جو منافق ہیں، فرمایا قرآن کریم جو ان کے سامنے پڑھا جا رہا ہے، ان کے سامنے تلاوت ہو رہی ہے، نازل ہو رہا ہے، اس میں عذاب بھی آ رہا ہے، اس میں بشارتیں بھی آ رہی ہیں۔ اب اگر اس عذاب سے یہ بچنے کے لیے کوئی ہیلا اپنے آپ کو پیچھے رکھیں یا کوئی اس میں وہ نہ سنے، تو کیا وہ نہ سننا ان کا اس سے یہ بچ جائیں گے؟ جس طرح گرج چمک بجلی سے کانوں میں انگلیاں دے لینے والا بچ نہیں سکتا اگر وہ اس پہ گرے تو، اسی طرح یہ منافق اگر ان پر جو قرآن کریم میں وعید اور جو ان کے لیے عذاب اور جو ان کے لیے جو کچھ کہا جا رہا ہے، اگر یہ اس کو قبول نہیں کرتے یا اس کو سنتے نہیں ہیں، جیسے سم بکم بن کے اس کو نہیں سنتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بچ جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو محیط، اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ پاک کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یکاد البرق، یکاد، کاد یکاد یعنی قریب ہے، یعنی ممکن ہے، قریب ہے، البرق کہ بجلی، یخطف اچک لے، یخطف کا معنی ہوتا ہے بہت تیزی سے کسی چیز کو لینا، تو فرمایا قریب ہے کہ بجلی اچک لے ابصارہم ان کی آنکھوں کو، یعنی وہ جو چمک ہے، ایسے لوگ جو اس میں چل رہے ہیں، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، یعنی نکال دے۔ کلما اضاء لہم، کیونکہ جب بادل آتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، تو جب ان کے لیے کلما، جب کبھی، اضاء روشنی ہوتی ہے، لہم ان کے لیے، مشوا فیہ تو اس میں چلنے لگتے ہیں، یعنی جب آدمی بادل کے اس اندھیرے میں جب زیادہ اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، اور جب بجلی چمکتی ہے اگرچہ وہ خطرے والی ہے لیکن چونکہ روشنی ہوتی ہے، راستہ نظر آتا ہے تو چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو فرمایا یہ بھی اسی طرح ہے، جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، اضاء لہم، جب ان کے لیے وہ روشنی ہوتی ہے، مشوا فیہ تو اس میں چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر اظلم اندھیرا کر دیا جاتا ہے، علیہم ان پر، جب اندھیرا چھا جاتا ہے اس کا بادل کا، وہ چمک ختم ہوتی ہے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے قاموا تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔
رک جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ کھڑا ہونا، یہ رکنا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے ایسی حالت میں جو پیچھے بیان ہو رہی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اب اگر اللہ چاہے، ولو اور اگر، شاء اللہ اللہ تعالیٰ چاہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، لے جائے، لَذَهَبَ لے جائے، بِسَمْعِهِمْ ان کے کان، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھیں، یعنی اس حالت میں جس میں وہ ہوتے ہیں اس وقت اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی بجلی کے ذریعے، اسی برق کے ذریعے، اسی رات کے ذریعے ان کی آنکھوں کو اچک لے اور ان کی کان اور آنکھیں اللہ لے جائے، ختم کر دے وہ بجلی ڈال کر ان پر، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یقیناً اللہ علی کل شیء، ہر چیز پر، اللہ کی قدرت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ طاقت رکھتا ہے، ہر چیز اس کی قدرت کے تحت ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے۔ تو اس لیے یہاں یہ مثال جو بیان کی گئی منافقین کے لیے، اس میں بھی یہی بتلایا گیا کہ جیسے ان منافقوں کی جو مثال ہے وہ بارش کی سے ان کو دی گئی، بتلایا گیا کہ ان کی کیا حالت ہے۔ تو انشاءاللہ کل ہم، چونکہ وقت قریب پہنچ رہا ہے، تو اس مثال کی جو ہے زیادہ وضاحت وہ کل کریں گے۔ لفظی ترجمہ میں نے کر دیا ہے، احباب یاد کر لیں۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پہ تاریکی چھا جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، قاموا، تو یہ اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو لے جاتا ان کی کان اور آنکھیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالی ہم نے جو سنا ہے اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔